بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ابھی تو میچ شروع ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 15 ججز اپنے آس پاس بٹھائے ہوئے ہیں، اور آج پہلا میچ جو پڑا تھا وہ عابد زبیری صاحب کے درمیان اور چیف جسٹس کے درمیان پڑا تھا۔ جب الیکشنز والا معاملہ ہوا جس پہ انہیں کہا گیا کہ آپ پیٹیشن کر دیتے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے تو اس قانون کے خلاف درخواست تک دائر نہیں کی، اور جس کے اوپر عابد زبیری صاحب نے کہا جو درخواستیں ہم نے دائر پیٹیشنز کی ہیں وہ بھی تو آپ نہیں لگا رہے۔ تو انہوں نے پھر حوالہ دیا کہ جناب وہ الیکشنز والی درخواست تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو سماعت کے لیے تو مقرر نہیں کر رہے، جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی وہ اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ آپ نے موجودہ کیس ختم نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن اس کے بعد بنیادی طور پہ جو آج معاملہ بنا وہ امتیاز صدیقی صاحب جو ہیں ان کے درمیان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ظاہر ہے کہ اب چیف جسٹس ہیں، اب وہ قاضی فائز عیسیٰ جو جسٹس تھے اور عمر عطا بدیال چیف جسٹس تھے وہ مختلف ہے، اور اب قاضی صاحب ذرا مختلف ہیں۔ ہوا یہ کہ آج عدیل سرفراز صاحب جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، ان کے مطابق ایک موقع کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وکیل کو بٹھانے کے لیے اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں آپ کو توہین عدالت کا نوٹس، ظاہر ہے نوٹس کی بات کی انہوں نے کچھ ایشو نہ کر دو تو اس کا مطلب تو توہین عدالت کا نوٹس ہے، تو وارننگ دینی پڑی۔ لیکن وہ بھی جج صاحب کو سیدھی ہو گیا کہ آپ کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں پوری کہانی بتاتا ہوں ہوا کیا۔ سماعت چل رہی تھی اور اس دوران درخواست گزار کے جو وکیل امتیاز صدیقی ہیں وہ دلائل دینے کے لیے روسٹرم کے اوپر آئے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو روسٹرم کے اوپر بلا لیا۔ اب امتیاز صدیقی نے کہا کہ مائی لارڈ میرے دلائل ابھی باقی ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو پہلے سن چکے ہیں۔ تو امتیاز صدیقی نے یاد دلایا کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کے بعد دوبارہ دلائل دینے کا کہا تھا۔ چیف جسٹس بولے ہم گزشتہ سماعت کا حکم نامہ پڑھ لیتے ہیں، ویسے یہی بات تمیز سے بھی کر سکتے تھے، جس پہ پھر امتیاز صدیقی نے جواب دیا ظاہر ہے کہ وہ وکیل ہیں اور وکیل تگڑے ہوتے ہیں۔ تو امتیاز صدیقی صاحب نے کہا چیف جسٹس صاحب آپ اپنا اسلوب بھی دیکھیں، آپ کا اسلوب ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے وکیل کو بیٹھنے کا کہا تو امتیاز صدیقی نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب مائی لارڈ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور اس پہ چیف جسٹس بولے آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ ایشو کروں۔ ایشو سے مراد وہ توہین عدالت کا نوٹس ہی ان کو ایشو کر سکتے تھے، جس کے اوپر جو ساتھ کھڑے وکیل تھے انہوں نے امتیاز صدیقی صاحب کو بیٹھنے کا مشورہ دیا، اور لیکن امتیاز صدیقی صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے رویے کی وجہ سے جو ساتھی وکیل خالد طارق رحیم ہے وہ آپ کی عدالت میں نہیں آئے، جس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ظاہر برا لگا ہوگا، ان کا جو موجود نہیں ہے آپ ان کی بات نہ کریں۔ تو ان کا نہیں، مجھے انہوں نے انسٹرکٹ کیا تھا، مجھے انہوں نے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لے کے آؤں۔ اب لگتا یہ ہے کہ اب عدالت چلانا ایک مشکل کام ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے آس پاس بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منیب کو سوال کرنے سے روکا گیا، اور پھر ایک موقع کے اوپر کہا گیا کہ سوال ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے لگے ہم فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن پھر جسٹس منیب نے کیا اور انہوں نے یہ واضح انداز میں کہا کہ جب ہم جو ججز بینچ میں بیٹھے ہیں وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پوری سماعت کے دوران جو سب سے ویلڈ سوال اس وقت کے اٹھ رہے ہیں، جو قانونی نکات ہیں، وہ یا تو سب سے بہترین سوالات جو ہیں وہ جسٹس منیب اختر اٹھا رہے ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن اٹھا رہے ہیں۔ جسٹس منیب سوال ادھر سے کرتے ہیں اور دوسری طرف سے ہمیں عطر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب لگتا ہے کہ ان کے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وکیل سے زیادہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ ریمارکس دیتے ہوئے یا وہ آرگومنٹ کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ موقع دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو کنکلیوڈ کر سکتے ہیں، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آج اس کیس کی سماعت کا آخری دن ہے اور بڑے بنیادی سوالات جو ہے وہ اٹھے ہیں۔ اور ایک سوال جو بار بار آج اٹھ رہا تھا جس پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کا دروازہ کھولنے والی بات ہے، یہ دروازہ ایک بار کھل گیا تو پھر اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے۔ اس حوالے سے پھر کہا گیا اتھارٹی کو لے کے کہ جوڈیشری کو، سوال بنیادی وہیں کے وہیں ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے 3 ججز ہی کیوں؟ اور پھر ماسٹر آف دی روسٹر کی بات آئی تو پوچھا جسٹس منیب صاحب نے کہ ماسٹر آف دی روسٹر کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کیا وہ 3 ججز ہیں یا 5 ججز ہیں؟ نہیں، یہ تو چونکہ سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ ہے وہ طے کر رہی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ طے کرے گی. اور پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ فلاں کیس جو ہے وہ فلاں جج کے پاس جائے گا. چلیں آپ یہ تو طے کر لیں گے کہ بینچز کون سے بننے چاہیے, یعنی اس میں بینچ بننے کے حوالے سے تو چیزیں ہیں, لیکن کس بینچ کے سامنے کون سا کیس لگے گا, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہاں پہ بتاتا ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. اس سوال کا کوئی جواب جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن دوسرا آج کا بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے, وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے متعلق ہے. اور یہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا. اور آپ حیران اس وقت اس بات کے اوپر ہوں گے, شاید آپ کو یقین بھی نہ آئے, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ کس کیس کے اندر کیے گئے ہیں یا کس لیے کیے گئے ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف واقعات کو غلط بیان کرنے کا کیس ہے. میں آپ کو اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست پر یہ ایک شہری ہیں, ان کی جانب سے بنیادی طور پہ یہ معاملہ آیا اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑ دیں اور مختلف ایونٹس کو غلط اور من گھڑت طریقے سے بیان کرنے کے الزام کے اندر ایف آئی اے میں مقدمہ اندراج کی درخواست کے اوپر جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اے, جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید, جاوید چودھری, شاہد میتلا, پیمرا اور پریس ایسوسی ایشن پاکستان کو نوٹس جاری کر دیے. یہ راولپنڈی کے ایک شہری ہیں عاطف علی کے درخواست کے اوپر جاری سماعت میں تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے کو مقدمہ اندراج درخواست کے بعد بار بار استدعا کی, پیمرا کو پابندی کی استدعا کی, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا, اور ان کے مطابق ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ جنرل باجوہ, جنرل فیض, جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے. اور اس حوالے سے راولپنڈی کے جو رہائشی عام شہری ہے انہوں نے اپنی پیٹیشن کے اندر غلط من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے جنرل باجوہ اور فیض حمید پر ریٹائرمنٹ کے بعد موجود قانونی اور اخلاقی رکاوٹ عبور کی اور اس پر سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں. کرمنل ایکٹ باجوہ اور فیض حمید کی ملی بھگت سے ہوا, ایف آئی اے مقدمہ درج کر کے سخت جو ہے وہ ایکشن لے. جاوید چودھری اور شاہد میتلا نے باجوہ ملاقات کے تناظر کے آرٹیکلز میں پیٹیشن کا حصہ بناتے ہوئے پیٹیشنر نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ جاوید چودھری اور شاہد میتلا نے صرف ویورشپ کے لیے 2 آرٹیکلز لکھے جس کا سوسائٹی پہ نیگیٹو اثر ہوا. جب میں نے آرٹیکلز دیکھے تو حیران رہ گیا کہ کیسے مافیا سوسائٹی کو پرگندہ کر رہا ہے. توجہ حاصل کرنے کے لیے صحافت کی آڑ میں آرٹیکل سے ریاستی ادارے کی نیگیٹو تصویر پیش کی گئی. ان واقعات کے تناظر میں جاری مہم عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے. آزادی اظہار رائے کی آڑ میں یہ مجرمانہ رویہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ مقدمہ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو نوٹس جاری ہوا ہے تو کیا اس حوالے سے جو نواز شریف فیملی کا ایک موقف تھا ان کے حوالے سے کہ ان کو بھی وہ کیا جائے, تو کیا یہ اس سلسلے میں یہ کام ہوا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا, ایک بات آپ کو عمران خان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں, چونکہ توشہ خانہ والے معاملے کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ اس درخواست کے حوالے سے, تو اس کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. اور ایک بار پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہ کوئی مناسب جو حکم نامہ ہے وہ جاری کریں گے. دوسری جانب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, جو توشہ خانہ کے اندر والا تو ہو گیا, سائفر کے اندر عمران خان کی ضمانت کو لے کے اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہونی ہے, اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی عدالت کے اندر پہنچ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کیا کرتی ہے, نوٹس جاری کرے گی, ڈیلے میں جائے گا, ضمانت تو بھی عمران خان کو دینے کی کون ہمت کر سکتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.